یاد رکھیں ہمارے باڈی کو اللہ نے بنایا ایسے ہے کہ یہ پروٹین کے لیے اور فیٹس کے لیے بنی نہیں ہوئی. اس کو آپ جتنا رکھیں گے پودوں پہ اور فروٹس پہ اتنی آپ زبردست قسم کی زندگی گزاریں. جتنا ہم گوشت کھاتے ہیں نا یہ ساری باڈی کرپٹ ہو جاتی ہے, ہمارے سیل کرپٹ ہو جاتے ہیں, ہر چیز کو پروٹین زیادہ لے رہے ہیں اور وہ پروٹین اس کی لے رہے ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور جانور ہے. بھینس ہے اور آپ نے باقی دیکھے بندر بھی کھاتے ہیں اور کتوں کو بھی, ہر چیز کو کھا جاتے ہیں وہ لوگ تو جو ہمارے ایشیا میں رہتے ہیں, چائنا میں اور ویتنام کے لوگ سب کچھ کھا جاتے ہیں. مجھے میری بیٹی نے بتایا, مجھے بڑی کوفت ہوئی, بڑی وامٹ ہونے کو ہوگی کہ میری بیٹی کہتی میں جلدی سے نکلی اور میں نے کہا میرے واش روم میں نا کاکروچ ہے, تو وہ میں اس کو لوگ شوشو اس کو کہتے ہیں, وہ جو آدمی ان کو سرو کرتا ہے نا وہاں پہ, تو میں اس کے پاس گئی جلدی سے, میں نے کہا شوشو وہ دیکھو ہمارے گھر میں کیا نکل آیا. تو وہ کہتا ہے اس کو سمجھ تو آئی نہیں, وہ جلدی سے آیا تو اس نے جلدی سے کاکروچ پکڑا لات سے اور کھاتا وہ آ گیا. وہ کہتے ہیں میری بیٹی کہہ رہی مجھے تو پاپا وامٹ ہوگی اسی وقت, یہ کیا کھا رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ اتنے مہنگے ہوتے ہیں, آپ مفت میں چھوڑ رہے ہیں. دریا کے کنارے لائف سی فوڈ جہاں دکھتی ہے اس طرح کاکروچ پکڑتے ڈال دیتے فرائی ہو جاتے کھا لیتے. ہاں جی یار یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں وہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری باڈی سے ان کا ٹیمپریچر نہیں ملتا جانوروں کا, ہم ان کو کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اناج جو ہے اس کا اناج کھانا چاہیے. جو بھی آپ دیکھیں ایک چیز اصول یاد رکھنا ہے آپ نے, میں کسی طرح آپ کو پڑھاؤں گا یہاں پہ, ایک بہت بڑا ایک اصول ہے اللہ کا کہ ہماری باڈی کے 3 اصولوں کو نہیں بھولنا آپ نے, میٹابولزم, کیٹابولزم اور اینابولزم. آئی سمجھ کچھ کہ نہیں کہ ہم نے کھانا کیا ہے, معدے میں ہضم کب تک ہوگا وہ, اس کو کہتے ہیں میٹابولزم. اور ہضم ہونے کے بعد ہماری جہاں جہاں ریکوائر ہے ہماری باڈی میں وہاں چلے جانا کیٹابولزم ہے, اور اس کا نکل جانا باڈی سے ڈرین ہو جانا وہ اینابولزم ہے. اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, اگر نہیں کریں گے تو ہماری باڈی اچھی طرح سے ہم زندگی نہیں گزار سکتے. اب جتنی جلدی باڈی میں سے کوئی چیز ہضم ہو کے ڈرین ہو جائے وہ اتنی اچھی ہے, اور وہ سبزی ہے. اور جتنی فیٹس لے رہے ہیں تو فیٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے, فیٹ ہمارے چلی گئی ہے معدے میں, اس نے گزارنے 5 گھنٹے وہاں, پوری باڈی کو کرپٹ کر دینا, اور پھر نکلتے ہیں اس نے تکلیف دینی آپ کو. ویجیٹیبل 3-3.5 گھنٹے رہتی, ویجیٹیبل نے 1.25 گھنٹے رہنا باڈی میں. سب سے بہترین گوشت چڑیا کا ہے جو 1.25 گھنٹے کے بعد آپ کی باڈی سے ڈرین ہو جاتا ہے. جہاں جہاں ضرورت ہے پوری ہوگی بس ڈرین ہو گیا, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہ جو ایکسٹرا پیٹ بڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے, یہ فیٹس ہیں جو ایکسٹرا ڈپازٹس ہو چکی ہوئی, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ویجیٹیبل کس فارم میں کھانی چاہیے؟ آپ ابال کے کھائیں, وہ سب سے بہتر. ان کو ابال کے کھائیں, آپ ان کے دانے کھائیں, آپ کو چمچی سے کھائیں آپ ان کو, اور کوشش کریں کہ اس کے اندر وہ نہ لیں, تیل نہ لیں, گھی نہ لیں اس کے اندر, اور اتنی جلدی ہضم ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جگر کے لیے کمال یہ چیزیں ہیں ساری. اور کوشش کریں جوسز پئیں, گنے کا جوس آپ کے پاس ہے, انار کا جوس ہے, آج موسمی کا. اور ہم دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان جن کے اندر اتنے فروٹس ہیں, ورائٹی آف فروٹس ہے, اور فری والا حساب ہے. کل میں اپنے بچوں کے لیے لے کے گیا 60 روپیز کے 1 درجن پورے وہ نہیں کیا کہتے ہیں فروٹ. یقین کیجیے گا ہم سب لوگوں نے بیٹھ کر دیکھا ہے, تو آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے باہر کے ملکوں میں. آپ یہ جو کبھی آپ کو جاپان جانے کے اتفاق ہونا تو یہاں دیکھنا, ایک کتاب ہے ٹک ٹک دیدم, تو اس میں اس نے بشر رحمان کی کتاب ہے, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں گئی جاپان تو وہاں جا کے میں حیران ہو گئی کہ یہ جو ہمارے 5 روپے کا اتنا بڑا تربوز مل جاتا ہے, یہ 100 روپے کا تربوز ملتا ہے اتنا, ایک چاند سا کاٹ کے مجھے دیا انہوں نے, چھوٹا سا یہ بڑا. میں سوچنے میں مجبور ہوگی کہ انہوں کھاوا یہ سیٹا سوالے بات اتنا پھینک دیتے ہیں. ہم ان ملکوں میں. دوسری, اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت ایک اور چیز نوازی ہے, جن لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی سی آپ نے ادرک لے لینا ہے, ادرک کا ایک پھانک پانی میں ڈال دیں, اور اس کے بعد تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں اس میں, کیا وہ بن گیا.
اس کے اندر شہد ڈالیں, اس کو پیئیں. جن کو سردی زیادہ لگتی ہے 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے سردی سردی سب ختم. جب سے سردیاں اسٹارٹ ہوئی میرا گلا خراب ہے. ایک ہاں, آپ نے کاجو لینا ہے. کاجو کاجو ٹھیک ہے. کاجو آپ نے لینا ہے اور اس کو ہلکی سی, یہی جو کعبہ میں نے دیا ہے اس کعبے کے ساتھ آپ نے لینا ہے. اچھا ویسے ہی بس ہاں, کھا یہ لیتے کعبے کے ساتھ. اور کسی جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں نا, یہ گلے کا درد اور یہ چیزیں, اس کو تو آپ نے زندگی میں کچھ سمجھنا ہی کچھ نہیں. یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف ہماری تھاٹس ہوتے ہیں. یہ زکام ہو گیا, لوگ کہتے ہیں دوائی لیں, جو دوائی لینی نہیں زکام کے اندر. یاد رکھنا ہے سال کے اندر 1 سے 2 دفعہ جن لوگوں کو زکام ہوتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہوا آپ کی باڈی سے الائشہ نکالنے کا, نکال دیں, کیا کرنی ہے رکھ کے. سر ایک بک میں زکام کو خدا کا لشکر کہا گیا. ہاں جی, حقیقت ہے. اللہ کمیونٹی بڑھتی ہے. آپ کو, میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں یہ اچھائی کے لیے. اور اس کا کہتے ہیں کہ زکام کا آپ نے 3 دن علاج بھی نہیں کرنا. نہیں کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں خود ہی نکل جاتا ہے, خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے.